بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی ایک بہت اہم زیارت گاہ پہ کھڑا ہوا ہوں، بس بائی چانس یہاں پہ آ گیا ہوں، جانا تو کہیں اور تھا، اور کیسے یہاں پہ آ گیا ہوں یہ یہی جانتے ہیں جنہوں نے بلا لیا ہے۔ یہ دربار ہے ملتان کے وسط ملتان میں حضرت شاہ شمس سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اندر تھوڑا ویڈیو بنانا مشکل ہے، یعنی الاؤڈ نہیں ہے، تو اندر ویڈیو نہیں بنا رہا۔ باہر سے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے میں آپ کو تھوڑی سی ویڈیو بنا رہا ہوں، کہ ساتھ ساتھ ویڈیو بناتا بھی جاؤں گا، ساتھ ساتھ اس عظیم بزرگ کی ہسٹری بھی بتاتا جاؤں گا، جن کو استاد مولانا رومی بھی کہا جاتا ہے، حضرت شاہ شمس سبزواری، جن کی وجہ سے مشہور ہے کہ ملتان کی گرمی انہی کی مرہون منت ہے، یعنی ایک ان کی کرامت تھی۔ تو آئیے میرے ساتھ۔ حضرت شاہ شمس کا پورا نام سید شمس الدین سبزواری ہے۔ آپ کا لقب شمس الفقراء ہے، جبکہ آپ کے والد کا نام سید صلاح الدین ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب امام جعفر صادق الصلاۃ والسلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل سے ملتا ہے، لیکن آپ عقائد کے لحاظ سے اسماعیلی نہیں تھے، بلکہ آپ اثنا عشری شیعہ تھے۔ آپ کی پیدائش 560 ہجری بمطابق 1165 عیسوی میں سبزوار میں ہوئی، اسی وجہ سے آپ کو سبزواری کہا جاتا ہے۔ حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 114 سال کی عمر میں 674 عیسوی بمطابق 28 صفر کو ہوئی تھی۔ یہ وہی 28 صفر ہے، اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا اور امام جعفر صادق کی وفات بھی اسی دن ہوئی تھی، اور اسی جگہ پر آپ کو پھر دفن کیا گیا تھا۔ میرے پیچھے جو ہے وہ ڈیڑھی ہے، جہاں پہ دربار کا دروازہ ہے، ایک ہی دربار کا دروازہ، اتنا بڑا دربار نہیں ہے، چھوٹا سا دربار ہے۔ یہیں پہ جو ہے وہ سامنے پھول والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی انٹرس ہے دربار کی، یہیں سے اندر آیا جاتا ہے زیارت کے لیے، اور وہیں سے جو ہے دخول کا راستہ ہے، وہیں سے انٹرنس ہے، یعنی وہیں سے انٹر ہونا ہے، وہیں سے اپنے باہر نکلنا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جگت گرو پہلی پادشاہی بابا گرو نانک دیو جی بھی آئے تھے۔ اسی جگہ پر یہ ان کا چرن شو استھان ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں، یہ بھی بہت اہم انفارمیشن ہے۔ اسی جگہ پر بابا گرو نانک جب یہاں پر آئے تھے تو وہ یہاں پر آ کر بیٹھے تھے۔ جب وہ یہاں پر آ کر بیٹھے تو حضرت شاہ شمس بھی بہت بڑے ولی تھے، تو انہوں نے ایک دودھ کا پیالہ، اس میں ایک چینی ڈال کے یا شکر ڈال کے بابا گرو نانک دیو جی کی خدمت میں پیش کیا یا بھجوایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پر جگہ نہیں ہے، یہاں پر جو ولی ہیں بہت ہیں یہاں پر، تو آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو بابا گرو نانک دیو جی نے اسی دودھ میں ایک گلاب کی پتی ڈال کر بھیج دی، کہ جس طرح گلاب کی پتی سے دودھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے رہنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد جگت گرو کافی دن تک یہاں پر رہے۔ یہ ان کی حضرت شاہ شمس سے پیار کا یا عقیدت کا اظہار تھا، اسی وجہ سے وہ یہاں پر آئے تھے۔ یہاں پر بعد میں گرو گرنتھ صاحب کا بھی پرکاش ہوتا رہا، اور 1850 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے سمے سے پرکاش کا آغاز ہوا تھا، کہا جاتا ہے یہ، اور 1850 میں انگریزوں نے پھر پرکاش جو تھا وہ بند کرا دیا۔ ابھی یہ تھڑا ہے، لیکن وہاں پر باقاعدہ اب نشان نہیں ہے کہ کوئی آپ کو بتا دے، کوئی ان نون پرسن، کوئی وہاں کا رہنے والا کہ یہاں پر گرو صاحب بیٹھے تھے، کیونکہ میں نے یہ چیز سرچ کی تھی، اس وجہ سے مجھے اس جگہ کا پتہ تھا کہ کہاں پر پہلی پادشاہی جگت گرو بابا گرو نانک دیو جی بیٹھے تھے۔ تو یہ حضرت شاہ شمس کا مزار ہے، یہاں پر یہ علم بھی لگا ہوا ہے، نشان صاحب ہے یہ حضرت شاہ شمس کا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شاہ شمس کی وجہ سے ہی ملتان کی جو گرمی ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے، ان سے یہ کرامت ہے، کرشمہ ہے، چمتکار ہے ان کا۔ تو یہ حضرت شاہ شمس سبزواری کی قبر ہے یہ والی، اور یہ اوپر جو ہے نشان بنا ہوا ہے، اور یہ سارے نشان صاحب ہیں، یہ حضرت شاہ شمس کے نشان ہیں۔
ایک دفعہ بغداد کے تمام اراکین سلطنت وہ حضرت شاہ شمس کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے بادشاہ کو حکم دیا، بادشاہ تک یہ ریکویسٹ کی کہ ان کے عقائد جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کو سزا دی جائے، ان کی جسم کی کھال کھینچ لی جائے۔ بادشاہ مجبور ہو گیا، حضرت شاہ شمس کی جسم کی کھال کھینچ لی گئی اور لہو لہان ان کو سلطنت کی حدود سے باہر پھینکوا دیا۔ جو شہزادہ تھا اس نے جب یہ حال دیکھا کہ ایک درویش کا اتنا برا حال کیا ہے، تو وہ بھی سلطنت چھوڑ کر حضرت شاہ شمس کے ساتھ ہو لیا اور دونوں چلتے چلتے بغداد سے ہندوستان سے یہاں پر ملتان میں پہنچ گئے۔ ایک دفعہ حضرت شاہ شمس نے گوشت کا ایک ٹکڑا دیا، شہزادے سے کہا کہ کہیں سے آگ مانگ کے لاؤ، تو کسی نے شہزادے کو آگ دینے کی بجائے ان کو اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو گئے۔ جب وہ زخمی حالت میں حضرت شاہ شمس کے پاس آئے تو آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ غصہ کیا، آپ غضبناک ہوئے کہ ایک معمولی آگ مانگنے پر ایک ملک کے شہزادے کو جو بادشاہی چھوڑ کر ایک فقیر کا ہم نوا ہو گیا ہے، اس کا یہ حال کیا ہے۔ تو وہ باہر نکلے اور سورج کو کہا کہ تو بھی شمس ہے، میں بھی شمس ہوں، آج تو ہی اس گوشت کو بھون۔ تو کہا جاتا ہے کہ سورج کی اتنی زیادہ گرمی بڑھ گئی کہ لوگوں کے جسموں پر چھالے نمودار ہو گئے اور لوگ فریاد لے کر آپ کے پاس آئے، اور آپ کی دعا سے سورج واپس اپنی پہلی والی حالت میں چلا گیا۔ لیکن تب سے لے کر آج تک سورج کی گرمی ملتان میں، پاکستان میں سب سے زیادہ پڑتی ہے، ملتان کی گرمی مشہور ہے۔ تو یہ ان کی ایک چمتکار تھا، کرامت تھی حضرت شاہ شمس کی۔ حضرت شاہ شمس سید تھے، حسینی تھے، اور آپ کو مولا علی سے بھی بہت زیادہ عشق تھا، اور آپ نے مولا علی کے لیے بہت زیادہ شعر بھی کہے ہیں۔ آپ کو تبریز کا علاقہ بہت پسند تھا اور آپ زیادہ وہیں پر تبلیغ آپ نے کی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ تبلیغ کے لیے کشمیر بھی چلے گئے، اور حضرت سید صلاح الدین محمد سبزواری اور حضرت سید شمس الدین سبزواری کی کوششوں سے کشمیر، گلگت بلتستان، ان علاقوں میں لاکھوں لوگوں نے شیعہ مذہب کو قبول کیا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ 586 ہجری میں آپ واپس سبزوار چلے گئے تھے۔ یہ کچھ جو حقائق ہیں جو میں نے حضرت شاہ شمس کے آپ کو بتائے ہیں غیر جانبدار ہو کر۔ تو یہ ان کا روزہ، یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے جوتیاں یہاں پر آپ نے جمع کروانی ہوتی ہیں۔ یہاں پر آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے یہ حضرت شاہ شمس سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سبز رنگ کا گنبد ہے، ابھی پھر مینٹیننس اور ریپیئر وغیرہ چل رہی ہے۔ روزہ جو ہے، جو دربار ہے، یہ زیادہ بڑا نہیں ہے، اور ایرانی اور ملتانی طرز تعمیر یہاں پر آپ کو نمایاں نظر آئے گا۔ چھوٹی اینٹ سے بنا ہوا یہ جو عمارت ہے، بلڈنگ ہے۔ یہ تھڑا بابا گرو نانک جگت دیو کے بالکل سامنے یہ مسجد ہے، اس کو مسجد شاہ شمس سبزواری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بالکل سید میں سامنے جو جگہ ہے جہاں پر حضرت شاہ شمس کے اندر جانے کا راستہ ہے، جہاں پر ان کی قبر ہے، اس کے باہر والا جو ایریا ہے وہ تھڑا بابا گرو نانک ہے، اس کو گردوارہ تھڑا صاحب بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ اندر والا حصہ ہے جہاں پر حضرت شاہ شمس سبزواری کی قبر ہے، یہ ان کی قبر ہے۔ اوپر یہ لکھا بھی ہوا ہے حضرت شاہ شمس سبزواری، یہ شاہ مکھی میں لکھا ہوا ہے۔